یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام میں ہم سورۃ الانعام کی آیت نمبر 33 تا 37 کا ترجمہ اور تفسیر پیش کر رہے ہیں اور آخر میں پوچھے گئے سوال کا جواب ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَّبَإِ الْمُرْسَلِينَ وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُم بِآيَةٍ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ وَالْمَوْتَى يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ ثُمَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ قُلْ إِنَّ اللَّهَ قَادِرٌ عَلَىٰ أَن يُنَزِّلَ آيَةً وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ آیات مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ ہمیں معلوم ہے کہ آپ کو غم میں ڈالتی ہیں ان کی باتیں، سو وہ آپ کو نہیں جھٹلاتے، لیکن یہ ظالم لوگ اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں، اور آپ سے پہلے بھی رسول جھٹلائے گئے، پس صبر کرتے رہے وہ جھٹلانے پر اور ایذا دینے پر، یہاں تک کہ ہماری مدد انہیں پہنچ گئی، اور اللہ کی کلمات کو کوئی بدل نہیں سکتا۔ اور اگر آپ کو پہنچ چکے ہیں بہت سے رسولوں کے حالات، اور اگر آپ پر گرا ہے ان کا منہ پھیرنا، تو آپ سے ہو سکے کہ ڈھونڈ نکالیں کوئی سرنگ زمین میں یا کوئی سیڑھی آسمان میں، پھر لا دیں ان کے پاس ایک معجزہ، اور اگر اللہ چاہتا تو جمع کر دیتا سب کو سیدھی راہ پر، سو آپ نادانوں میں مت ہو جائیے۔ مانتے وہی ہیں جو سنتے ہیں، اور مردوں کو اللہ زندہ کرے گا، پھر اس کی طرف لائے جائیں گے، اور کہتے ہیں کیوں نہیں نازل کی ان پر کوئی نشانی ان کے رب کی طرف سے؟ آپ فرما دیجئے اللہ کو اس بات پر قدرت ہے کہ وہ نشانی نازل کرے، لیکن ان میں سے اکثر نہیں جانتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کفار بیہودہ قسم کی باتیں، ایذا رسانی کی باتیں کیا کرتے تھے،
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان باتوں کی وجہ سے دل میں رنجیدہ خاطر ہوا کرتے تھے کہ میں ان کے سامنے حق کا کلام، حق کی بات پیش کر رہا ہوں جس میں سراسر فائدہ ان کا اپنا ہے، دنیاوی بھی اور اخروی بھی۔ اس کے باوجود یہ لوگ اس حق کو قبول نہیں کر رہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دل میں مغموم ہو جایا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید کے اندر مختلف مقامات پر تسلی دی ہے، اور اس کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں جو تنگی آتی تھی اس کو دور کیا ہے۔ ان آیات میں بھی اسی طرح ارشاد فرمایا گیا کہ آپ کو ان کفار کی باتیں ایذا پہنچاتی ہیں، غم میں ڈال دیتی ہیں، تو آپ یہ دیکھیے کہ یہ آپ کو جھٹلا نہیں رہے ہیں بلکہ یہ اللہ کو جھٹلا رہے ہیں۔ جب آپ کا پیغام نہیں، آپ کا اپنا پیغام نہیں، اللہ کی طرف سے یہ پیغام ہے، تو پھر ان کا جھٹلانا دراصل اللہ کو جھٹلانا ہے اور اللہ کی تکذیب کرنا ہے، اللہ کی آیات کا انکار کرنا ہے۔ اور اگلی آیت میں دوسری تسلی یہ دی گئی کہ آپ سے پہلے بھی جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام گزرے ہیں، جتنے کے سب، ان سب کو بھی اسی طرح تکالیف دی گئیں اور انہیں بھی اسی طرح جھٹلایا گیا، تو انہوں نے اس پر صبر کیا اور ثابت قدمی کے ساتھ حق کے راستے پر ڈٹے رہے، اور ان کے ذمہ جو کام تھا کہ حق کا پیغام لوگوں تک پہنچا دینا، وہ اس کام میں لگے رہے، یہاں تک کہ اللہ رب العزت کی طرف سے مدد اور نصرت آئی، یعنی اللہ رب العزت نے ان کی اعانت فرمائی، اور فرمایا اللہ کی کلمات کو کوئی بدل نہیں سکتا۔ یعنی ان کے دور میں بھی یہ ہوا کہ اللہ کی مدد و نصرت انہیں آئی، اور جو ان کی تکذیب کر رہے تھے اللہ رب العزت نے انہیں نیست و نابود کر دیا۔ تو فرمایا کہ یہ معاملہ اب ان کے بارے میں بھی جاری ہو سکتا ہے، اور بہت سے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے حالات ہم آپ تک پہنچا چکے ہیں، اور ان کے بارے میں آپ جان چکے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا معاملات ہوئے۔ پھر یہ کفار آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف قسم کے معجزات کی فرمائش کیا کرتے تھے، تو فرمایا کہ اگر آپ ان کے سامنے زمین میں کوئی سرنگ بنا لیں یا سیڑھی کے ذریعے سے آسمان میں چلے جائیں اور ان کے لیے کوئی نشانی لے آئیں، تب بھی یہ لوگ آپ کی بات کو قبول نہیں کریں گے، اسی طرح تکذیب کرتے رہیں گے۔ اور اللہ رب العزت اگر چاہتے تو سب کو ایمان کی توفیق، ہدایت کی توفیق دے دیتے، لیکن اللہ رب العزت کی طرف سے اس کا فیصلہ اور اس میں حکمت نہیں رکھی گئی، کیونکہ اگر اللہ کی طرف سے یہ فیصلہ ہو جائے کہ سب ہدایت پر آ جائیں تو پھر آخرت میں جزا اور سزا کا معاملہ کوئی معنی نہیں رکھتا۔ یعنی انسان دنیا کے اندر اپنے شعور اور اپنے اختیار سے اللہ کے کلام کو، اللہ کے احکامات کو مانے اور صراط مستقیم پر اپنے شعور اور ادراک کے ذریعے سے چلے، تو پھر اللہ کی نعمتوں کا وہ مستحق ٹھہرے گا، اور اگر اس کے برخلاف اپنی زندگی گزارے گا تو پھر اللہ کی طرف سے مواخذہ اور عذاب کا مستحق وہ ٹھہرے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ آپ ان باتوں پر نہ جائیے اور ان کے فرمائشی معجزات کی طرف نہ جائیے، اور فرمایا کہ حق کو وہی قبول کرتا ہے جو اس کو سنتا ہے، یعنی سننا بارادہ قبولیت کے، یعنی اس کو تسلیم کرنے کے، حق کو قبول کرنے کے ارادے سے جو سنا جائے گا وہ نفع دے گا، اور اگر محض ظاہری کانوں سے سنا جائے اور حق کے قبول کرنے کا ارادہ اور نیت نہ ہو تو پھر وہ حق اسے فائدہ نہیں پہنچاتا۔ قیامت کے دن اللہ ان سب کو زندہ کرے گا، اور جیسے پچھلی آیت کے اندر گزر چکا کہ پھر اپنے سامنے کھڑا کر کے ان سے سارا مؤاخذہ ان کے اعمال کے بارے میں کیا جائے گا۔ اور کفار یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے ہم پر کوئی ایسی نشانی کیوں نہیں نازل کی جس کو ہم خود مشاہدے کے ذریعے سے جان لیں اور معلوم کر لیں، یا جس نشانی اور معجزے کا ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں اور مطالبہ کر رہے ہیں، اس قسم کا معجزہ اور نشانی اللہ نے کیوں نازل نہیں کی؟ تو جواب دیا گیا
کہ اللہ کو اس بات پر قدرت ہے کہ جس چیز کا، جس نشانی کا، جس معجزے کا تم مطالبہ کر رہے ہو وہ مطالبہ تمہارا پورا کر دیا جائے اور وہ معجزہ نازل کر دیا جائے اور پیش کر دیا جائے۔ لیکن فرمایا کہ اگر اس کے باوجود یہ لوگ حق کو قبول نہیں کریں گے تو پھر اللہ کی طرف سے عام عذاب کا فیصلہ ہوگا۔ تو فرمایا کہ یہ لوگ اس بات کو جانتے نہیں ہیں کہ جو ان کے معجزات کا مطالبہ ہے وہ اگر نازل نہیں ہو رہے تو ان کے حق میں بہتر ہے، لیکن اس بات کو یہ سمجھ نہیں رہے، اس بات کا یہ لوگ علم نہیں رکھتے ہیں۔ آیت کے حوالے سے سوال پوچھا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ابو جہل سچا سمجھتا تھا؟ آیت کے حوالے سے یہ بات اہم ہے کہ ایک مرتبہ کفار قریش کے سردار اخنس بن شریف نے ابو جہل سے پوچھا کہ یہ تنہائی کا موقع ہے اور اس وقت میں اور تم موجود ہیں اور تیسرا کوئی ہماری بات کو نہیں سن رہا، مجھے محمد بن عبداللہ کے متعلق اپنا خیال صحیح بتاؤ کہ تم ان کو سچا سمجھتے ہو یا جھوٹا سمجھتے ہو۔ ابو جہل نے قسم کھا کر کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، انہوں نے عمر بھر کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ لیکن بات یہ ہے کہ قبیلہ قریش کی ایک شاخ بنو قصی میں ساری خوبیاں اور کمالات جمع ہو جائیں اور قریش والے خالی رہ جائیں، اس کو ہم کیسے برداشت کریں گے؟ جھنڈا بنی قصی کے ہاتھ میں، حرم میں حجاج کو پانی پلانے کی خدمت ان کے ہاتھ میں، بیت اللہ کی دربانی اور چابی ان کے ہاتھ میں۔ اب اگر نبوت بھی انہی کے اندر تسلیم کر لی جائے تو باقی قریش کے پاس کیا رہ جائے گا؟ ایک دوسری حدیث میں روایت میں آتا ہے کہ ابو جہل نے ایک مرتبہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہمیں آپ پر جھوٹ کا کوئی گمان نہیں ہے اور نہ ہم آپ کی تکذیب کرتے ہیں، ہاں ہم اس کتاب یا دین کی تکذیب کرتے ہیں جسے آپ لائے ہیں۔ تو ان آیات اور ان روایات کے حوالے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ابو جہل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا سمجھتا تھا، لیکن کفر اور عناد کی بنیاد پر، بغض اور عناد کی بنیاد پر اور اپنے خاندانی وقار اور انا کی بنا پر اس نے حق کو قبول نہیں کیا، اس لیے اس کا لقب ابو جہل پڑ گیا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔